اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس کے سیکنڈ لیول 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک خوبصورت حدیث ہے کہ جس کے اندر بیان ہوتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، کہ ہر چیز کی بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور کہ ہم ماہ رمضان کے اندر آپ پہنچے ہیں، اور ماہ رمضان جو ہے یہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے کہ جس کو ربیع القرآن کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بہار۔ تو اس قرآن کی بہار سے بہترین فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے گزشتہ لیول میں لیول 1 میں 20 سیشنز کیے کہ جس میں ہم نے بالکل بیسک سے زیرو لیول سے سٹارٹ کیا تھا کہ جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے ان سب سیشنز کو صحیح طریقے سے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ہوگی۔ ابھی ہم چونکہ اپنے لیول 2 میں آ رہے ہیں، تو اس میں جو چیزیں پچھلے لیول میں رہ گئی ہیں، نیا لیول ہے، اس کے اندر وہ بیان کی جائیں گی تاکہ ایک ایسے مرحلے پر پہنچ سکیں کہ قرآن کو وداؤٹ ہیزیٹیشن کی کسی بھی پرابلم کے بغیر جو ہے وہ پڑھا جا سکے۔ ہم نے اپنے گزشتہ جو لیسنز میں جو بیان کیا تھا اس میں حرکات تھی، شارٹ ووولز تھے جس کی ساؤنڈ تھی ای اور او، پھر لانگ ووولز تھے کہ جس کی آواز تھی ای اور او۔ تو یہ یاد رہے کہ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا۔ جن کو اس چیز کے اندر مشکل ہے کہ تلفظ کس طرح کیا جاتا ہے کہ او کی ساؤنڈ او نہیں ہونی چاہیے اور ای کی ساؤنڈ جو ہے یعنی زیر کی ای ہونی چاہیے، اے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کوئی دقت یا مشکل آپ کو پیش آ رہی ہے تو آپ وہ لیول 1 کی ریکارڈنگز دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر شارٹ ووولز، پھر لانگ ووولز، پھر ہم نے سکون کے بارے میں بھی کہا، شدہ کے بارے میں بھی درس جو ہے حاصل کیا اور سبق ہم نے سیکھا۔ پھر اس کے بعد اپنے آخری لیسنز کے اندر ہم نے حروف کی پروناؤنسیشن یعنی حروف کا تلفظ کیسے ہوتا ہے وہ 5 مقامات کو بیان کیا تھا کہ 5 مقامات ہیں کہ جن سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی حروف ان 5 مقامات سے ہی نکلتا ہے یا زبان جو ہے وہ مختلف جگہ پر لگتی ہے، پھر وہ پروناؤنس ہوتے ہیں حروف۔ تو امید ہے کہ وہ بھی اچھی پریکٹس آپ کی ہو گئی ہوگی۔ ابھی جتنی بھی ہم آگے پریکٹس کریں گے اور جو سبق سیکھیں گے، پچھلی گزشتہ چیزوں کو آپ ضرور جو ہے ملحوظ خاطر رکھیے اور مد نظر رکھیے کہ ان چیزوں کو ضرور ان لیسنز کے اندر امپلیمنٹ کریں، پریکٹیکل کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ پچھلی چیزیں اور حروف جو ہیں ان کا تلفظ آپ کو بھولتا جائے۔ آئیے ہم آج کے اپنے فرسٹ سیشن کو، پہلے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے لیسن میں ہے سائلنٹ لیٹرز۔ اب دیکھیے سائلنٹ لیٹرز سے کیا مراد ہے۔ سائلنٹ لیٹرز یعنی وہ حروف کہ جو لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے۔ لکھے جائیں گے، رائٹنگ میں آپ کو نظر آئیں گے، مگر وہ تلفظ نہیں ہوں گے، پروناؤنس نہیں ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر ہم اردو زبان میں ہم کہتے ہیں خواب، یعنی انسان نے کوئی خواب دیکھا۔ اب وہ خواب جو ہے وہ کس طرح لکھا جاتا ہے؟ خے کے بعد واو آتا ہے اور پھر الف اور بے لکھا جاتا ہے۔ اگر اس کو واو کا تلفظ کیا جائے تو ہو جائے گا خواب، مگر یہاں پر ہم واو کا تلفظ نہیں کرتے، ہو جاتا ہے خواب، یعنی لکھا جائے گا، تلفظ نہیں ہوگا، تو وہ واو وہاں پر سائلنٹ لیٹر۔ یا ہم جیسے کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ، تو وہ جو خواستہ جو ہے اس کے اندر بھی خے کے بعد واو ہے۔ اس طرح کی ہمارے پاس اور بھی مثالیں ہیں، تو آپ وہ خود مثالیں آپ سوچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر وہ حرف لکھنے میں آئے گا مگر بولنے میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح ہمارے پاس عربی زبان میں 4 حروف ہیں مین، آپ یہ دیکھ لیے، وہ ہے واو، الف، لام اور یا۔ اب ان حروف کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو حروف والی بھی کہا جاتا ہے۔ والی یعنی واو، الف، لام اور یا، یعنی یہ 4 حروف ہیں کہ جو سائلنٹ ہو سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہ ہر جگہ پر۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہر جگہ پر آئے گی تو وہ سائلنٹ ہوں گے، نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ جیسے آپ کو مثال دی ہے، خواب کی مثال دی، اس میں لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا، مگر اور بہت سی جگہ پر
واو جو ہے لکھا جاتا ہے اردو میں اور پڑھا بھی جاتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے کہ یہ 4 لیٹرز کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ یہ سائلنٹ بھی ہوتے ہیں. تو حروف والی کر کر اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے، واو، الف، لام اور یا. تو ہم انشاءاللہ ان کو اپنے 4 لیسنز کے اندر ان کو صحیح طریقے سے سیکھیں گے اور پریکٹس کریں گے. اب یہ دیکھیے، ہم جیسے بتایا کہ یہ 4 لیٹرز ہیں. آج کے لیسن میں ہم یہ 2 حروف جو ہیں، 2 لیٹرز جو ہیں وہ ہے یہ واو اور الف. یہ 2 جو حروف ہیں اس کو آج کے لیسن میں سیکھیں گے کہ یہ کس طرح لکھے جائیں گے اور یہ ادا نہیں کیے جاتے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو اگزامپل ہے، پہلے واو کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ حیات. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے نیچے انڈر لائن کر رہا ہوں. تو یہ واو لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑا زبر ہے، شورٹ الف ہے. تو یہ لکھا جائے گا، مگر پڑھنے میں کس طرح ہوگا آپ یہ دیکھیے، حیات. لکھنے میں اس طرح ہوگا کہ واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، یعنی وہ شورٹ الف ہے، مگر وہ شورٹ الف کس کے لیے؟ وہ یا کے لیے. تو اس کی پروننسیشن اس طرح ہوگی، حیات. الف کی مثال دیکھیے. اب الف کی مثال کیا ہے کہ جب یہ آ جائے گا، واو ہے ہمارے پاس، پھر الارض ہے، الف لام اور ارض، مگر جب ساتھ لکھا جائے گا تو یہ ہو جائے گا والارض. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واو اور الف جب ساتھ آ جائے گا، یہ واو کے ساتھ یہ اگلا جملہ آئے گا. تو یہ جو الف آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ الف جو سینٹر میں یہاں پر ہے، یہ پروناؤنس نہیں ہوگا. تو انسٹیڈ آف سیئنگ وا الارض، یہاں پر کیا کہوں گا؟ والارض. یعنی کس طرح آپ یہ دیکھ لیں اس ایگزامپل کے اندر، یعنی وہ الف کو اومٹ کر دیا، الف کو ریموو کر دیا گیا، یعنی صرف سمجھنے کے لیے کہ ایز اف کہ یہ الف بالکل وجود نہیں رکھتا، اور یہ واو جو ہے لام سے جا کے مل جاتا ہے. تو یہ ہو جائے گا والارضی، والارضی. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھنے میں آئے گا مگر پڑھنے میں نہیں آئے گا. یہاں پر بھی حیات کی آپ ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واو جو ہے اس کے اندر لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا. اب اس پیج کے اوپر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر واو کی ایگزامپلز ہیں. کہ سب سے پہلی ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیے، میم کے اوپر زبر ہے، نون کے اوپر بھی زبر ہے، اور یہ واو لکھا گیا. دیکھیے واو کے اوپر کھڑا زبر ہے کہ جو کہ شورٹ الف ہے. بیسیکلی یہ شورٹ الف جو ہے وہ نون کی پروننسیشن کے لیے. پھر یہ تا زبر، تو یہ ہو گیا منا تھا. واو لکھا گیا مگر اس کو پروناؤنس اس طرح کیا گیا، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں منا تھا. پھر ہم اپنی یہ نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے زکاۃ. یہ دیکھیے زے کے اوپر زبر، کاف کے اوپر زبر، واو کے اوپر کھڑا زبر، اور دوبارہ تا کے اوپر تا. تو یہ جو یہ واو ہے یہ پڑھا نہیں جائے گا. اس کو ریڈ کلر آپ کے لیے کیا ہوا ہے، تو اس کی پروننسیشن ایسی ہو جائے گی زکاۃ. ایز اف واو نہیں پڑھا جائے گا، اس میں الف آپ کو ڈال کے دکھایا گیا. نیکسٹ ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے نجات. دیکھیے نون جیم دونوں کے اوپر زبر آ گیا، نہ جا، اور جیم زبر جا ہوتا ہے، مگر اس کے بعد ہمارے پاس کیونکہ یہ واو آ گیا کہ جو سائلنٹ لیٹرز میں سے ہے، اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو وہ جیم جو ہے لانگ واول میں بدل جائے گا، جا. اب یہ دیکھیے نجا تی یہاں پر اگزامپل ہے، یا نجاتا بھی اگر ہو، یا نجاتو، جس طرح بھی قرآن کے اندر آئے گا اس حساب سے اس کو پڑھا جائے گا. یہ کس طرح پڑھا جائے گا؟ یہ والا نجاتی تھا، یہ ایز اف کے یہ الف میں تبدیل ہو گیا. ابھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ 3 ایگزامپلس ادھر دی گئی ہیں. اس میں ایگزامپل جو ہے وہ صاد زبر، لام زبر، اور پھر دوبارہ یہ واو آیا ہے. تو یہ پورا جو ہے کس طرح پڑھا جائے گا؟ صلاۃ، صلاۃ. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاد آیا ہے، تو صاد کا تلفظ ہم نے کیا بتایا تھا اپنے پچھلے لیول 1 کے اندر، جو ہم نے بتایا تھا کہ وہ پیچھے سے زبان جو ہے اوپر چلی جاتی ہے، موٹا ادا ہوتا ہے. اگر میں سین سے کہوں صلاۃ تو یہ غلط ہو جائے گا، صلاۃ، صلاۃ. اب اگلی ایگزامپل آپ دیکھیے، یہاں پر ہمارے پاس ہے یہ غداتی. اگر اس کو پڑھیں غداواتی تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ واو جو ہے میں نے اس کو ادھر کلر کیا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ واو جو ہے ریڈ کلر میں، تو یہ پروناؤنس نہیں ہوگا، رادر اس کی پروننسیشن کی ہوگی غداتی الف کی طرح. پھر ایک اور ایگزامپل یہاں پر ہے ہمارے پاس صلاتک. اگر اس کو میں صلوا کروں تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ واو جو ہے پروناؤنس نہیں ہونا، تو اس کی پروننسیشن بیسیکلی کس طرح ہے؟ صلاتک. تو آپ نے یہ دیکھا کہ واو کے اوپر ایک کھڑا زبر شورٹ الف ہے مگر یہ پروناؤنس نہیں ہوتا. ہاں یہاں پر ایک آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیے، یا آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ قرآن کے اندر تو کلر نہیں ہوتا، قرآن تو بیسیکلی
وہ بلیک فونٹ میں ہوتا ہے، یا یہ کہ بعض کلر کوڈڈ قرآن بھی مل جاتے ہیں جو تجوید کلر کوڈڈ قرآن ہوتے ہیں. تو ابھی مینلی جو ہماری بات ہو رہی ہے کہ نارمل قرآن جو ہے وہ اس کا فونٹ جو ہے وہ بلیک ہوتا ہے. تو آپ یہاں پر مجھ سے پوچھیں گے اگر کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ اس کی پروننسیشن ہوتی ہے یا نہیں، تو بالکل سوال آپ کا اپنی جگہ پر ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے کہ کس جگہ پر یہ ایسے ہوتا ہے، اور جب ایک شارٹ الف نظر آئے گا تو اس جگہ پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ نہیں ہوتا، اس کی پروننسیشن نہیں ہوتی. ابھی اس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم ایک اور اگزامپل ہمارے پاس یہ ہے اولئک. یہ بہت بار قرآن کے اندر آیا ہے. یہ دیکھیے الف کے اوپر جو ہے یہ حمزہ ہے، چھوٹا سا ایک حمزہ اس کے اوپر ہے، اس کے اوپر جو ہے یہ ایک پیش ہے. پھر ہمارے پاس یہ جو ہے یہ واو دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ایک سرکل ٹائپ ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو اگزامپل ہے، یعنی جس حرف کے اوپر بھی آپ عثمان طہا پرنٹ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹا سا سرکل ہوگا. آپ یہ دیکھیے یہاں پر یہ جو چھوٹا سا سرکل ہے زیرو کی طرح، یہ میں ادھر آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، یہ زیرو کی طرح ہے. تو جو زیرو کی طرح جس لیٹر کے اوپر بھی ہوگا وہ ریپریزنٹ کیا کرتا ہے، یعنی میتھمیٹکس میں زیرو کی ویلیو کیا ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہاں پر بھی اسی طرح کہ یعنی اس حرف کی ویلیو کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ادا نہیں ہوگا. تو یہ ایک آسان طریقہ جو عثمان طہا کے اندر جہاں جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حرف کے اوپر آئے گا، چھوٹا سرکل ہوگا، پورا سرکل ہوگا، یعنی یہ نہیں کہ آدھا سرکل ہو، سکون کی بات نہیں کر رہا، راؤنڈ بالکل زیرو کی بات کر رہا ہوں جو چھوٹا سا، تو وہاں پر تلفظ نہیں ہوگا. تو یہ اولئک، تو یہ کیسے ہوگا، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا کہ اس کے درمیان سے واو جیسے اگر آپ نکال دیں تو پڑھا جائے گا اولئک اولئک. اگر میں کہوں اولئک تو یہ غلط ہو جائے گا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس جتنی بھی ایگزامپلز ہیں وہ ہیں الف کی ایگزامپلز. یعنی کیا کہ الف سائلنٹ لیٹر ہوگا تو تلفظ نہیں ہوگا. ایگزامپلز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو زوم ان کر دیتا ہوں. یہ پہلی ایگزامپل ہمارے پاس یہاں پر ہے تلمیزو. دیکھیے الف کے اوپر ایک شارٹ یہ ایک سرکل ٹائپ لگا، میں نے اس کو ابھی اس کا سرکل اس چھوٹے سرکل کے اوپر بھی سرکل کر دیا تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ چھوٹا سرکل جو آ جاتا ہے یہ زیرو کی طرح جو ہے یہ بالکل نہیں پڑھا جائے گا. تو یہاں پر ہمارے سامنے یہ ریڈ کلر میں بھی ہے. اب آپ دوسری ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے تنابزو. تنابزو الف نہیں پڑھا جا رہا، اگر الف پڑھنا ہوتا تو ہو جاتا تنابزو ایسا کر کے. تو الف نہیں پڑھا جا رہا، واضح ہے، لکھا جاتا ہے مگر یہ کیونکہ سائلنٹ لیٹرز میں سے اس لیے جو ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کی طرف. یہ ہمارے پاس یہ ہے تعاونو. یہ دیکھیے آپ الف دیکھ سکتے ہیں، یہ ریڈ کلر ہے، اس کو بالکل نہیں پڑھا جائے گا. تقاسمو. تقاسمو یہ الف کے اوپر دوبارہ جو ہے یہ سرکل ہے جو ایک چھوٹا زیرو ہے جو اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے اور اس چیز کی علامت ہے کہ یہ سائلنٹ لیٹر ہے اور اس کا بالکل بھی تلفظ نہیں کیا جائے. اگلا ہمارے پاس ہے تقولو. تقولو اگر میں کہوں تقولو تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ الف کی پروننسیشن نہیں ہے. اگلا ہمارے پاس ہے قولو. قولو. یہ ساری ایگزامپلس تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ہیں کہ اس کے آخر میں واو آ رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے الف آ رہا ہے مگر اس الف کے اوپر ایک چھوٹا سا سرکل ہے ایک زیرو کی مانند. پھر ہے تلبسو. تکتمو. تدخلو. تدخلو. اب میں لو کو لمبا کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ لانگ ووول ہے. لانگ ووول کیا ہم نے بتایا تھا کہ او کی آواز کب ہوگی کہ جب ایک حرف کے اوپر زبر ہوگا اور اس کے بعد واو ہوگا تو آواز ہو جائے گی او، تو اسی لیے ہو جائے گا یہ تدخلو. اب یہ بعض ایگزامپلس جو ہمارے پاس ادھر رہ گئی ان کو پڑھتا ہوں. آمنو یا وآمینو. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ان سب ایگزامپلس کے آخر میں الف ہے. وذرو. خلو. تفعلو. کفرو. یہ دیکھیے آخر میں اس میں بھی الف ہے. اب جو ایگزامپلز تھوڑی سی ایگزامپلز رہ گئیں یہ بھی پڑھتے ہیں. تکونو. اس کے آخر میں بھی الف. تشترو. اب یہ جو ابھی ایگزامپلز ہم نے پڑھی کیا یہ ایک ورڈ تھا اس کے آخر میں الف آیا تھا. اب ایک سوال، کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو ورڈز کے درمیان میں آ جائے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. آپ ایگزامپلز بھی ابھی دیکھیں گے. دیکھیے یہ یوم الفصل،
اس کے دیکھیں یوم الفصل یہ الف لام لکھا گیا، اور یہ الف جو ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سواد کی طرح اس کے اوپر ایک نشان دیا گیا کہ جس کو حمزۃ الوصل بھی کہتے ہیں، یعنی حمزہ ہے بیسیکلی. تو یہ وصل یعنی کنیکشن، وصل یعنی کنیکشن. جیسے نماز میں ہم کہتے ہیں کہ نماز کی شرط ہے کہ نماز جماعت کی شرط یہ ہے کہ اتصال ہونا چاہیے، یعنی کنیکشن ہونا چاہیے. تو یہ بھی وصل، حمزۃ الوصل یعنی کہ جب دو کے درمیان میں، یعنی حمزۃ الوصل جب دو ورڈز کے درمیان میں آ جائے گا تو وہ وصل ہوگا، کنیکٹ ہوگا اور پروناؤنس نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیے یوم الفصل، یا یہ کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس ایگزامپل کے اندر بالکافرین، بالکافرین. تو یہ بے کے بعد جو ہے الف آیا تھا، تو یہ الف ہم نے اس ریڈ کلر میں ہے اور اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے. تو بے کے نیچے زیر ہے تو لام سے ملا دیں گے بالکافرین. تو یہ یہاں پر یہ ہمارے پاس ایگزامپلس تھی. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پیج کی طرف کہ جہاں پر بعض آیات دی گئی ہیں، اس کے اندر سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور آپ کو کر کے بتائیں گے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی تلاوت کروں گا اور اس کو میں انڈر لائن کر دیتا ہوں کہ پہلی آیت کے اندر کہاں کہاں پہ واو ہے. یہ آلریڈی واو، یہ الف جو ہے، اور آلریڈی اس کو ریڈ کلر کیا ہوا ہے کہ یعنی اس کی پروناؤنسیشن نہیں ہوگی. اور آپ میری جب آپ یہ دیکھیں گے اور سنیں گے تو آپ کو واضح طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جائے گا. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میں نے کہا اولئک، میں اگر کہوں اولئک تو یہ غلط ہو جائے. اولا ایز اف واو نہیں ہے، لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا. پھر وَأُولَئِكَ دوبارہ وہی چیز، اور ہم المفلحون، ہم المفلحون الف لکھا جائے گا مگر پڑھا نہیں جائے گا. دوسری آیت کی طرف آتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر آپ یہ ریڈ کلر کے اندر اس آیت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ میں یہ والی تلاوت کروں گا تو آپ اس میں دیکھیے جہاں جہاں پہ ریڈ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذین، اب دیکھیے الف نہیں پڑھا گیا اور اس میں کفروا بھی اسی طرح. اگلی کی طرف چلتے ہیں. یہ میں اس آیت کو ابھی پڑھوں گا. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہاں پر بھی دیکھیں یخادعون اللہ، تو یہ الف جو درمیان میں آیا، یعنی دو ورڈز کو جب ملایا گیا تو اس کی پروناؤنسیشن نہیں ہوئی. والذینہ میں بھی اسی طرح الف نہیں پروناؤنس ہوا، اس میں بھی الف پروناؤنس نہیں ہوا. اب آخری آیت اس میں جو ہمارے پاس ہے وہ میں پڑھتا ہوں. ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. ابھی اس آیت کی میں نے تلاوت کی. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان الصلاة، اس میں الف پروناؤنس نہیں ہوا. صلاۃ میں یہ واو جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور یہ کھڑا زبر جو ہے بیسیکلی یہ لام کو پرولونگ کرے گا، لام کو لمبا کریں. ان الصلاۃ، واو کو نہیں پڑھیں گے. اسی طرح عن الفحشاء میں الف یہ بھی نہیں پڑھا گیا. والمنکر میں دوبارہ جو ہے یہ الف نہیں پڑھا گیا. ولذکر اللہ، دوبارہ یہ الف جو ہے یہ لفظ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کا الف نہیں پڑھا گیا. پھر دوبارہ اس میں بھی اسی طرح جو ہے. اور دیکھیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ابھی تو قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اصل اس ہدف کی طرف پہنچیں کہ جو پروردگار نے جس چیز کے لیے قرآن کو ایک مکمل ضابطۂ حیات بنایا اور نازل کیا، ان آیات کے اندر کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو ہے یہ نماز ہے کہ انسان کو فحشاء اور منکر یعنی برائیوں سے دور رکھتی ہے. تو جب تک ہم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے اس وقت تک ہم ان قرآن کی آیات کے اوپر جو ہے تفکر اور تدبر نہیں کر سکتے. تو آئیے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو آج کے ان حروف یعنی سائلنٹ لیٹرز جو کہ واو، الف، لام اور یا تھے، اس میں سے ہم نے واو اور الف کی پریکٹس کی. ابھی ہم چلتے ہیں قرآن کی تلاوت سنیں گے، اور جب آپ قرآن کی تلاوت سن کے آئیں گے تو ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے. قرآن کی سورہ حمد جو کہ سب سے پہلی
صورت ہے کہ جس کی 7 آیات ہیں. آپ خود قرآن بھی کھول سکتے ہیں, آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اس کے اندر یہ نوٹیفائی کرے, یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں پر واو اور الف کا تلفظ نہیں ہو رہا. تو آپ نے ابھی قرآن کی تلاوت سنی کہ جس میں خوبصورت طریقے سے سورہ حمد کی تلاوت کی گئی. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بعض جو ہیں میں لیٹرز کو انڈر لائن کروں گا آپ کو دکھانے کے لیے, اور اس کے علاوہ پھر انشاءاللہ باقی آپ انہی آیات کی پریکٹس کریں, اور اس پوری صورت میں 7 آیات میں دیکھیے کہ کہاں کہاں پر وہ سائلنٹ لیٹرز یعنی واو اور الف جو ابھی تک ہم نے سیکھے ہیں وہ موجود تھے. اب یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہر صورت سے پہلے یہ آیت جو ہے پڑھی جاتی ہے, مگر اس صورت کا ایک جز ہے, یہ پارٹ ہے سورہ الحمد کا, کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی یہ ایک 1 ہے. جو بھی قرآن آپ کھولیں گے سورہ حمد کے جو پہلی آیت ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی اس کا اپنا جز ہے, اس کو پڑھنا ضروری ہے. اور نماز میں بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ سورہ جس کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے یا اس کے مختلف جو ہے نام ہیں, نماز بھی اس صورت کے بغیر قبول نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہمارا یہی ایک ٹارگٹ رہے گا کہ بائی دا اینڈ آف کورس ہماری وہ صورتیں اور وہ ہمارے اذکار وہ ذکر جو نماز میں بھی پڑھے جاتے ہیں وہ بھی بہترین طریقے سے سولو ہو جائیں اور صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں. تو یہ بسم اللہ فرسٹ ورس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ فرسٹ ورس جو ہے آپ یہ خود کریں گے. اس کے بعد والی 1-2 میں ورسز آپ کو میں بتا دیتا ہوں. اس میں کہ الحمدللہ رب العالمین, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الف ہے اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سواد ٹائپ ہے کہ جو حمزۃ الوصل, جو کہ بتایا کہ جب کنیکٹ ہوگا اپنے پیچھے والے لیٹر سے اپنے پیچھے والے ورڈ سے تو پروناؤنس نہیں ہوگا. تو یہ وہی آج کا جو درس اور سبق ہم نے جو حاصل کیا اور سیکھا یہ اسی میں سے ہے کہ یہ الف جو ہے پروناؤنس نہیں ہوگا, رب العالمین. نیکسٹ تیسری ورس جو ہے یہ ابھی ہم نے سیکنڈ کی ہے. اب تیسری ورس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں الرحمن الرحیم. اگر میں اس کو پڑھوں سٹارٹ سے پڑھوں گا تو اس کے اوپر ایز ایف ایک فتحہ آ جائے گا, ایک زبر آ جائے گا, الرحمن الرحیم, مگر یہ الف یہ والا نہیں پڑھا جائے گا اور یہ لام بھی نہیں پڑھا جائے گا. مگر یہ آپ جو ہے نیکسٹ والے لیسنز میں جب ہم دیکھیں گے, جب وہ سیکھ لیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ لام, وا, حرف واو, الف, لام اور یا, یہ 4 لیٹرز کہاں کہاں پر نہیں پڑھے جاتے. مگر کیونکہ ہم نے ابھی تک واو اور الف کی پریکٹس کی تو آپ کو صرف یہ بتا رہے ہیں. مگر یہاں پر ایک یہ چیز ہے کہ اگر میں اس کو پچھلی آیت سے جوائن کروں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو اس صورت میں یہ والا الف جو ہے نہیں پڑھا جائے گا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ الرحمن, اگر میں الرحمن سے سٹارٹ کروں تو الف پڑھا جائے گا الرحمن الرحیم. مگر اگر پچھلی والی ورس سے کنیکٹ کر دوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, تو اس صورت میں یہ والا الف نہیں پڑھا جائے گا اور سیکنڈ والا الف تو ویسے ہی نہیں پڑھا جائے گا. تو باقی آیات کی آپ انشاءاللہ پریکٹس کیجئے گا, اور امید ہے کہ یہ سائلنٹ لیٹرز میں سے جو واو اور الف کی ہم نے جو آج پریکٹس کی ہے یہ آپ لوگ کے لیے واضح رہے, اور اس کو آپ بہترین طریقے سے یہی آیات جو سورہ حمد کی آپ کو دی گئی ہیں اس کو دیکھیں کہ کہاں کہاں پر سائلنٹ لیٹر ہے, اور ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیسن میں بھی واو اور الف کو ہی کنٹینیو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن, ہدایت کا راستہ.